بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 2022 کا آخری دن ہے اور کل کا سورج جو ہے وہ عیسوی سال کے نئے کیلنڈر کے ساتھ طلوع ہوگا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے نئے سال کا آغاز تو قمری یا ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے۔ یکم محرم کو نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 29 یا 30 ذی الحجہ کو سال کا آخری سورج غروب ہوتا ہے۔ اس وقت کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ بلا شبہ اس گلوبل ولیج میں عیسوی کیلنڈر کا راج ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کی تنزلی نے ہمیں بے شمار نقصان پہنچائے ہیں۔ ان میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس نے گلوبل ولیج میں ہجری سال کا کیلنڈر جو ہے وہ ہم سے چھین لیا۔ گلوبل ولیج میں ہجری کیلنڈر کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک کو بھی عیسوی کیلنڈر کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اسلامی کیلنڈر ایک عظیم عمل ہجرت کی یاد دلاتا ہے اور ہجری کیلنڈر ہجر و فراق کی خبر دیتا ہے کہ سال کا بڑھنا دراصل انسانی زندگی کے سال کا گھٹنا ہے جو احتساب اور محاسبے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ آج کا دن ہمیں بھی احتساب اور محاسبے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، پاکستان نئے عیسوی سال میں جس وقت داخل ہونے جا رہا ہے وہ اپنے ساتھ کئی مسائل اور سنگین بحرانوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ان میں ایک بڑا بحران سیاسی عدم استحکام کا ہے جس پر ہم پچھلے ویلاگ میں مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا سنگین بحران تباہ حال معیشت ہے، اس پر بھی ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تیسرا بڑا چیلنج دہشت گردی کی تازہ لہر ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی۔ 70,000 سے زائد شہری جوان، افواج پاکستان کے جوان، سیکیورٹی اداروں کے اہلکار اس جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لاکھوں زخمی ہوئے۔ ان میں سے ہزاروں ایسے ہیں جو آج بھی معذوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ جنگ جو ہے وہ اس میں شکست کھائی ہو یا عزیمت اٹھائی ہو، اس میں ہرگز نہیں۔ ہماری بہادر افواج نے آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک توڑے، ان کی کمین گاہوں میں گھس کر انہیں مارا۔ جو دہشت گرد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے سرحد پار بیٹھ کر اپنے آپ کو منظم کیا اور آج وہ ایک بار پھر پاکستان پر حملہ آور ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہوا۔ ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملے اور سیکیورٹی تنصیبات پر حملے شروع ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی سرحد سے جڑے اس صوبے میں ٹی ٹی پی نے گزشتہ 3 ماہ میں کئی حملے کیے اور ان کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس تازہ لہر میں دہشت گردوں کا ہدف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان سے بھی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ وہاں بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے کئی حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پاکستان کے خلاف برسر پیکار تمام دہشت گرد گروپوں نے متحد ہو کر پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کر دیا ہو۔ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان تمام گروپوں کے نیٹ ورک جو جہاں جا کے ملتے ہیں اور ان کے جو سرپرست ہیں وہ ایک ہی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور میں ملک میں دہشت گردانہ حملے رک گئے تھے۔ رجیم چینج کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں ایک دم اضافہ حکومت کی نااہلی کا شاخسانہ معلوم ہوتے ہیں۔ جب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت ساری کی ساری حکومت سیاسی سرکس لگائے بیٹھی رہے گی تو پھر دہشت گردوں کو تو کھل کھیلنے کا موقع ظاہر ہے ملے گا۔ پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے اہلکار اپنے سینوں پر ان حملوں کو روک رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کی کمان جس دن سے سنبھالی ہے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ کبھی وہ مشرقی سرحد پر اگلے مورچوں میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی مغربی سرحد پر جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنو آپریشن کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا جو ایک انتہائی کامیاب دورہ تھا۔ ناظرین، افواج پاکستان اور سلامتی کے ادارے تو اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی قربانیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کیا صرف فوج یا سلامتی کے اداروں نے ہی لڑنی ہے؟ سیاسی قیادت اور عوام کا کوئی کردار نہیں ہوگا؟
اس وقت افواج پاکستان اور سلامتی کے اداروں کو ایسی قوم کی سخت ضرورت ہے جو متحد اور منظم ہو۔ بکھری ہوئی قوم اس کے اہداف کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ بدقسمتی سے سیاسی انتشار نے قوم کو کئی عنوان پر تقسیم کر دیا ہے۔ سیاسی قائدین اقتدار کی لڑائی میں فوج کے خلاف ہرزہ سرائی سے باز نہیں آتے۔ جو اقتدار میں آ جائے اسے فوج کا چہیتا بنا دیا جاتا ہے، جو اقتدار سے نکل جائے وہ فوج کا مخالف بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس مشکل ترین صورتحال میں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ان رویوں کو خدا کے لیے بدلنا ہوگا اور قوم کو اتحاد کی جانب لے کر جانا ہوگا۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی طاقت بننا چاہیے، ان کے حوصلے بلند کرنا چاہیے۔ تبھی ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔